بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سوال اس وقت یہ پوچھا جانا چاہیے کہ کیا مشرق وسطیٰ مڈل ایسٹ ایک مرتبہ پھر تباہی کی طرف جا رہا ہے؟ وہاں پر معاملات سنگین سے سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ اس خطرے کے پیش نظر پہلی مرتبہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل سے اپنے تعلقات جو ہیں وہ معطل کر دیے ہیں۔ تعلقات کار کہیں، سفارتی تعلقات کہیں، منقطع کر دیے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ گزشتہ روز UAE نے یہ اعلان کیا، یعنی متحدہ عرب امارات نے، کہ وہ اسرائیل سے اپنے ہر قسم کے تعلقات کو معطل کر رہا ہے۔ یہ خبر اسرائیلیوں کے لیے کسی بڑے دھچکے سے کم نہیں تھی، کیونکہ UAE ہم سب جانتے ہیں کہ 2020 کے ستمبر میں ابراہیمی معاہدہ ہوتا ہے، جسے وہ ابراہیم ایکارڈ کہتے ہیں امریکی۔ یہ امریکی بروکرڈ ایک معاہدہ تھا جس میں UAE، بحرین اور سوڈان نے، یہ تین ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، سفارتی تعلقات قائم کیے تھے۔ غزہ کی جنگ کے دوران 33,000 مسلمان، زیادہ تر مسلمان، یعنی 98% مسلمان شہید ہوتے ہیں غزہ کی جنگ میں۔ اسرائیلی فوج کے مظالم جاری رہتے ہیں، بچے، خواتین، حاملہ عورتیں قتل کی جاتی ہیں، جس کو انسانی نسل خود کشی کہا جاتا ہے۔ لیکن متحدہ عرب امارات اسرائیل سے اپنے تعلقات منقطع نہیں کرتا۔ نہ سفیروں کو واپس بھجوایا جاتا ہے، نہ اپنے سفیر کو واپس بلایا جاتا ہے، نہ اسرائیلی سفیر کو نکالا جاتا ہے۔ لیکن گزشتہ روز جب یہ تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کیا گیا تو کہا یہ گیا کہ غزہ میں جو 6 امدادی کارکن ہیں ان کی ہلاکت پر ایسا کیا گیا ہے۔ اور تل ابیب میں جو UAE کے سفیر ہیں محمد محمود، ان کا یہ کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات میں یہ سیاہ ترین دن ہے۔ 6 ورکرز کی ہلاکت پر سیاہ ترین دن ہو گیا، جبکہ 33,000 کے قریب لوگ شہید ہوئے، اس پر UAE خاموش رہا۔ اصل بات یہ نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے 3-4 دن پہلے اسرائیل نے دمشق میں ایران کے سفارت خانے پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک ہوئے۔ اس میں ایران کے جو پاسداران انقلاب ہیں، جس کو ایرانین ریولوشنری گارڈ کہا جاتا ہے، اس کے ایک میجر جنرل بھی اس میں جاں بحق ہوئے۔ اب اس کے بعد ایران نے 2 روز پہلے یہ واضح طور پر دھمکی دی تھی کہ ایران ہر صورت اس حملے کا بدلہ لے گا، کیونکہ کسی بھی ملک کے سفارت خانہ، آپ کے ملک کا سفارت خانہ کسی بھی دوسرے ملک میں ہو تو وہ اس ملک کی پراپرٹی یا وہی ملک تصور کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے وہاں پر کوئی پناہ لے لے تو اس ملک میں پناہ سمجھی جاتی ہے، اور اس ملک کی، جس ملک میں وہ سفارت خانہ ہو، اس کی سیکورٹی فورسز اس سفارت خانے میں داخل نہیں ہو سکتی کہ یہ جو ملک جس کا سفارت خانہ ہو، یہ اس کی جائیداد یا پراپرٹی یا ملکیت تصور کیا جاتا ہے۔ تو ایران کی اس دھمکی کے بعد، اور ایران نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے گا، تو اگر ایران ایسا کرتا ہے تو ظاہر ہے ایک بہت بڑی کشیدگی جنم لے گی مڈل ایسٹ میں، جس کے نتیجے میں یہ جو تیل کی تجارت کی جو گزرگاہ ہے، ظاہر ہے تیل کی تجارت متاثر ہوگی۔ تیل کی تجارت متاثر ہوگی تو تیل کی قیمتیں اوپر چلی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ٹورزم علاقے میں متاثر ہوگا۔ UAE، دبئی خاص طور پر یا تو تیل پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، اتنا زیادہ نہیں لیکن ڈپینڈ تو ضرور کرتے ہیں تیل کی فروخت پر، اور دوسرا ٹورزم اور انویسٹمنٹ پر۔ تو یہ تینوں چیزیں متاثر ہوگی، لہٰذا اور پھر اس پر سعودی عرب نے بھی
کافی تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور اب چونکہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف بھی وہاں سعودی عرب کے دورے پر ہیں، تو اس وقت خطے میں ایک بہت بڑی کشیدگی کو دیکھا جا رہا ہے کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو سکتی ہے، اور جنگ ظاہر ہے زمینی نہیں ہوگی، فضائی ہوگی، اور اگر فضائی حملے اسرائیل ایران پر کرتا ہے تو اس کے لیے اسے سعودی عرب کی فضائی حدود کو استعمال کرنا ہوگا، جو کہ سعودی عرب کیا موجودہ صورتحال میں اس کی اجازت دے گا، جبکہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات میں بھی بہتری جو سردمہری تھی وہ ختم ہو رہی ہے اور بہتری آ رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یو اے ای کو معلوم ہے کہ یو اے ای آپ اگر دیکھیں تو ایران کے بالکل بہت قریب ہے، اور ماضی میں ایران اس بات کی واضح اشارے دے چکا ہے، دھمکی دے چکا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران پر براہ راست کوئی حملے کیے، میزائل حملے کیے، فضائی حملے کیے، تو وہ سب سے پہلے دبئی کی بندرگاہ کو نشانہ بنائے گا۔ یہ ماضی میں ایران یہ اعلان کر چکا ہے۔ لہٰذا حفظ ما تقدم کہتے ہیں کہ جو بھی کہیں اس کے تحت اس وقت یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کیے ہیں۔ یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ہمارے بھائی یو اے ای میں رہتے ہیں، دبئی، شارجہ، ابوظہبی وغیرہ میں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب سے اسرائیل کو تسلیم کیا گیا ہے یو اے ای کی جانب سے، آپ پبلکلی کسی بھی فورم پر، کسی نجی محفل میں اسرائیل کے خلاف آپ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ بات کرتے ہوئے پکڑے گئے کوئی بھی بات کہ اسرائیل ظالم ہے، اسرائیل مسلمانوں کا قاتل ہے، اسرائیلی یہ ہیں، اسرائیلی وہ ہیں، تو یہ قابل تعزیر یا قابل دست اندازی پولیس جرم تصور کیا جاتا ہے۔ اسرائیل کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دینا سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر، ایکس جیسے کہتے ہیں، فیس بک پر، یوٹیوب پر، یو اے ای میں بیٹھ کر یہ ایک جرم تصور کیا جاتا ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ یو اے ای کی حکومت موجودہ صورتحال سے کیسے نکلتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ایران اگر بدلہ لے گا تو اسرائیل بھی جوابی کارروائی کر سکتا ہے، اور یوں یہ جو جنگ ہے یہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، اور نہ تو یہ سعودی عرب کے مفاد میں ہے، نہ یہ یو اے ای کے مفاد میں ہے، نہ یہ قطر کے مفاد میں ہے، نہ یہ بحرین کے مفاد میں، یعنی جتنی بھی گلف کوآپریشن کونسل کی جو سٹیٹس ہیں، جی سی سی سٹیٹس جنہیں کہتے ہیں، یہ ان کے مفاد میں نہیں ہے۔ لہٰذا اب ہم بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ علاقے میں ایک مرتبہ پھر بہت بڑی کشیدگی پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ بیٹر سینس پریویلز، جو کہ بظاہر نظر نہیں آتا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔